فقال لصاحبه ويحاوره أن أكثر منك مالا وأعز نفرا، یعنی قطروس نے مومن کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنا باغ دکھا رہا ہے اور اس سے کہہ رہا ہے کہ میں مال میں تم سے زیادہ اور نفر میں تم پر غالب ہوں۔ اسی کی تفصیل ہے وہ دخل جنت، وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حالت میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا تھا۔ اب ظلم کیا؟ تو قالا سے اس کا بیان ہے، یہ جملہ مستانفہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ہلاک ہوگا۔ پھر کہا وما اظن الساعۃ قائمہ، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ ولئن، یعنی بالفرض اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا جاؤں تو ضرور اس سے بہتر انجام پاؤں گا۔ تو یہ خیال کر کے کہ یہ کبھی ہلاک نہیں ہوگا، قیامت کا انکار کر کے، ان سب کی وجہ سے وہ ظلم کرنے والا تھا۔ اب یہاں یہ ہے کہ اس سے پہلے ذکر آیا ہے کہ جعلنا لأحدہما جنتین، ہم نے ایک کے لیے 2 باغ کر دیے۔ اب یہاں جنتہ واحد آیا تو واحد کو آیا اس کو بیان کیا کہ یہ داخلہ کے ساتھ ہے، دخول ظاہر ہے کہ بیک وقت دونوں میں نہیں ہوگا، ایک ہی میں ہوگا، اس لیے دخلہ جنتہ سے مراد ہے کہ 2 باغوں میں سے ایک میں داخل ہوا۔ اور دوسرے یہ کہا ہے کہ چونکہ کھجوروں کا کے لمبے لمبے درخت ہر طرف سے وہ گھیرے ہوئے تھے تو اس لحاظ سے دونوں ایک کے حکم میں ہو گئے، اس لحاظ سے واحد آیا، یا ان کو جنت کا نام دیا اس لیے کہ حایت یعنی گھیرنے والی دیوار، وہی کھجوروں کے درخت وہ ایک تھے۔ اور جنتین کہا اس نہر کی وجہ سے جو دونوں کے درمیان جاری تھی، تو اس نہر کی وجہ سے 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے تھے تو جنتین کہا، اور کنارے کنارے کے درختوں کے لحاظ سے وہ ایک ہی معلوم ہوتے تھے تو جنت واحد کہا۔ اور زیادہ واضح کیا ہے کہ دخول کے ساتھ مذکور ہے تو دخول جب بھی ہوگا تو ایک ہی میں ہوگا۔ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ظلم کا معنی ایک تو وضع الشیء فی غیر محلہ ہوتا ہے، دوسرے معنی ظلم کا اضرار بالشیء، تو یہاں ضرر رسانی کے معنی میں ہے۔ چلیے ابھی بہت ہوں گے ادھر ادھر سے، تو ضرر کا معنی یہاں اس کو ظاہر کیا ضار لہا یعنی لنفسہ، عاقل میں نفس کی راجع ہے، وہ کفر کر کے اپنے آپ بگاڑنے اپنی نفس کو ضرر پہنچانے والا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی بھی ہلاک ہوگا۔ ہلاکہ یہلک ضربت سے اور سمیع سے بھی ہلاک ہونا، یعنی یہ باغ کبھی بھی ہلاک ہوگا۔ تو اس باغ کے ہلاک ہونے میں اس نے شک کیا، معذنوں سے ذکر کیا، اپنی امید کے دراز ہونے، غفلت لمبی ہونے اور مہلت سے فریب خوردہ ہونے کی وجہ سے، یعنی اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ باغ اب مل گیا ہے تو ہمیشہ ہی رہے گا اور کبھی ہلاک نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک تو درازی امید ہے، دوسرے غفلت کی درازی ہے، تیسرے جو اس کو مہلت ملی اس پر فریب خوردہ ہو گیا کہ آج جو نعمت حاصل ہے وہ ہمیشہ رہے گی۔ یہ تو اس کا حال تھا جو کفر کا مرتکب تھا۔ اب کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں میں سے اکثر مالداروں کو دیکھو گے کہ ان کی زبان حال یہی بولتی ہے، یعنی صاف نہ کہیں لیکن ان کی حالت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جو دولت اور نعمت ان کو حاصل ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ رہے گی۔ وما اظن الساعۃ قائمہ، اس کی تفسیر کائنہ سے کی، اس لیے کہ ایسا نہیں کہ وہ قیامت کے ایک وصف قیام میں وہ شک رکھتا تھا، بلکہ قیامت کے وجود ہی میں وہ شک رکھتا تھا، اس لیے یہاں قیام ثبوت اور حصول کے معنی میں ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ قیامت حاصل ہوگی، ثابت ہوگی۔ لئن میں ایک تو لام ہے جو قسم مقدر کو بتاتا ہے، یعنی واللہ لئن، اور دوسرے ان شرطیہ ہے، اور جب یہ دونوں جمع ہوتے ہیں تو جواب کسی ایک کا آتا ہے، تو جواب اگر مؤکد ہو سمجھا جاتا ہے کہ قسم کا جواب ہے، لا یدن یہاں مؤکد آ رہا ہے تو اس سے معلوم کہ یہ قسم کا جواب ہے، اور شرط کا جواب اسی سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اب بغیر تاکید کے آتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ شرط کا جواب ہے، اور قسم کا جواب اس سے معلوم ہوتا ہے۔ تو گویا اس نے کہا کہ بقسم اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا جاؤں تو ضرور اس سے بہتر انجام کے لحاظ سے اس سے بہتر پاؤں گا۔
اقسم اقسام قسم کھانا، یہ اس کی جانب سے قسم کھانا اس بات پر کہ اگر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے بطور فرض، ان کے ساتھ ذکر کیا ہے، یعنی بالفرض میں لوٹایا جائے، تو یہ اس کا اعتقاد نہیں تھا کہ آخرت میں جانا ہوگا، لیکن بالفرض اگر میں لوٹایا جاؤں جیسا کہ اس کا ساتھی گمان رکھتا ہے تو ضرور آخرت میں وہ دنیا کے باغ سے بہتر پائے گا۔ یہ اس کی قسم کیوں کھائی؟ اللہ کے نزدیک اپنی عزت کا دعویٰ کرتے ہوئے اور اس کے نزدیک اپنے مرتبے کا دعویٰ کرتے ہوئے۔ تو امام راضی نے ذکر کیا ہے کہ اکثر جو ہوتے ہیں، جو نعمت آسائش والے ہوتے ہیں، وہ اس خودی میں ہوتے ہیں کہ ہم کو جو حاصل ہوا ہمارے استحقاق کی وجہ سے، ہماری صلاحیت اور اہلیت کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، اور اہلیت مرنے کے بعد بھی باقی رہے گی، لہذا نعمت بھی مرنے کے بعد ملے گی۔ حالانکہ پہلا ہی مقدمہ یہ اس کا غلط ہے کہ جو کچھ ملا ہے وہ اہلیت کی وجہ سے ملا ہے۔ بہت ایسا ہوتا ہے کہ استدراج کے طور پر کسی کو نعمت دی جاتی ہے تاکہ اس کی آزمائش ہو، اور اس کا حق ادا نہ کرنے پر اس کے لیے عقاب ہو۔ منقلباً کو بتایا کہ یہ تمیز ہے، بہتر ہوگا انجام کے لحاظ سے، مرجعاً و عاقبتاً، مرجع اور عاقبت کے لحاظ سے۔ قال له صاحبہ، اب یہ قطروس کی بات ختم ہو گئی، اب اس کے بھائی نے اس کو جواب دیا، اس سے اس کے ساتھی نے کہا، اور وہ اس سے گفت و شنید کر رہا تھا، کیا تو نے اس کے ساتھ کفر کیا جس نے تجھ کو پہلے مٹی سے بنایا، پھر نطفہ سے، پھر تجھ کو برابر مرد کیا؟ تو اس نے خدا کا تو انکار نہیں کیا، لیکن جب اس نے قیامت کا انکار کیا تو خدائی کا انکار ہوا کہ ضروریات دین میں سے کسی کا بھی جو منکر ہو تو وہ خدائی کا منکر ہے، اس لیے اس کو خدا کا منکر ٹھہرایا۔ اب جو کہا ہے تجھ کو مٹی سے بنایا، تو براہ راست ہر شخص کو مٹی سے نہیں بنایا گیا، اس لیے اس کا مطلب بیان کیا نہیں، تیری اصل کو مٹی سے بنایا، اس لیے کہ اصل کی تخلیق اس کی تخلیق کا سبب ہے، اور اصل کو پیدا کرنا اسے پیدا کرنا ہے۔ پھر نطفہ سے، خاص تجھ کو نطفہ سے بنایا۔ ثم سواک رجلا، ایک تو سواک ہے، دوسرا رجلا ہے، تجھے برابر کیا اس حالت میں کہ مرد ہے، یعنی عدلک و کملک، تجھ کو ہموار کیا اور کامل کیا، ایسا انسان جو مذکر ہے اور مردوں کی حد کو پہنچنے والا ہے۔ اب اس کو کفرت بالذی خلق کا کہا، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا ٹھہرایا، اس لیے کہ باس میں اس نے شک کیا۔ اب آگے ہے، مومن کہتا ہے لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، تو انا ضمیر منفصل، یہ ابن عامر شامی کے ہاں تو آخر والے الف کے اظہار کے ساتھ انا ہے قرآن میں، اور باقی لوگوں کے نزدیک انا ہے آخر والے الف کا حذف کر کے۔ ایسی عام عربی کلام میں بھی وصل کی حالت میں انا ہوتا ہے اور وقف کی حالت میں انا بالاتفاق ہے، تو اصل اس کی ہے لیکن انا، تو لیکن انا میں نون ساکن ہے، اس کے بعد حمزہ مفتوح ہے، تو حمزہ کی حرکت نون پہ دی گئی، پھر نون کا نون میں ادغام کیا تو لیکن نہ ہوا۔ اب آخر والا الف چونکہ انا والا الف ہے تو اس میں دو قراتیں ہیں، الف کے ساتھ وصل میں ابن عامر شامی کی قرات ہے، اور باقی لوگوں کے ہاں بغیر الف کے ہے، اور وقف میں الف کے ساتھ بالاتفاق ہے، جب وقف اس پر ہوگا تو سب کے نزدیک لیکن نہ ہوگا، اور اصل اس کی لیکن انا ہے، تو حمزہ حذف کر دیا گیا، اس کی حرکت لیکن کے نون کو دے دی گئی۔ اب دو نون جمع ہوئے ایک دوسرے سے ملے تو پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دیا گیا، اس کے بعد بھی پہلے کو ساکن کر دیا گیا۔ لیکن میں اللہ میرا رب ہے، تو ہوا جو ضمیر شان ہے، لیکن میں تو حال یہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے، تو اس کو ظاہر کیا کہ وہ شان ہو اللہ ربی، شان یہ ہے یعنی حال یہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے۔ اب یہ مبتدا خبر سے مل کر کے جملہ ہوا، اور پورا جملہ جو ہے انا کی خبر بنے گا، تو یہ پورا جملہ انا کی خبر ہے۔ اب خبر جملہ ہو تو اس میں مبتدا کی طرف عائد چاہیے، تو مبتدا ہے انا، انا کی طرف عائد، ربی میں یا ضمیر متکلم ہے،
اور اس جملہ میں سے مبتدا کی طرف عائد یا ضمیر ہے، اور یہ استدراک ہے اس کے قول کفرتا پر کہ تو نے تو کفر کیا لیکن میں رب کو ماننے والا ہوں۔ تو اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ تو اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے لیکن میں ایمان والا توحید والا ہوں، جیسے کہ تم کو زید غائب ہے لیکن امر حاضر ہے۔ اور اس میں حذف بھی ہے، یعنی لیکن اقول هو اللہ، لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ ہی میرا رب ہے۔ یہ ولا اشرکو کے عطف کی دلیل سے کہ لا اشرکو جملہ فعلیہ ہے تو مناسب یہ ہے کہ معطوف علیہ بھی فعلیہ ہو، تو اقولوں کی تقدیر کے ساتھ وہ فعلیہ ہو جائے گا۔ ویسے جائز ہے کہ اسمیہ پر فعلیہ کا عطف ہو، فعلیہ پر اسمیہ کا عطف ہو۔ اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا تھا۔ ولولا اذ دخلتا، یا اس کی تفسیر حلہ سے کی، یہ بتانے کے لیے کہ یہ لولا تحزیز والا ہے جو حلہ کے معنی میں ہوتا ہے، اور لولا جو وجود اول کی وجہ سے انتفاع ثانی کو بتاتا ہے وہ الگ ہے۔ اور کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو کہا ہوتا کہ اللہ نے جو چاہا، ماشاء اللہ ہو، یعنی جو چاہا ہوا، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ سے، لا قوت الا باللہ ہے۔ اس بارے میں حدیث بھی ہے، ابو اعلیٰ بن مردہ باقی کی شعب الایمان میں حدیث ہے، انس سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما انعم اللہ علی عبد نعمۃ فی اہل و مال و ولد فیقول ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ الا دفع اللہ عنہ کل آفت، کہ اللہ کسی بندے پر اس کے اہل میں یا مال میں یا اولاد میں کوئی احسان کرے، نعمت دے، پھر بندہ کہے کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو اللہ اس سے ہر آفت کا دفع کر دے گا یہاں تک کہ اس کی موت آئے۔ اور سرکار نے آیت کریمہ پڑھی ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس معنی کی اور حدیثیں ہیں۔ اب یہاں ما شاء اللہ کی ترکیب کیا ہوگی؟ تو دو ترکیب بیان کی، ایک تو مدعا خبر الامر ما شاء اللہ، تو الامر مدعا، ما موصولہ اور شاء اللہ صلہ، موصول صلہ مل کر کے الامر کی خبر۔ دوسری ترکیب کہ ما شرطیہ ہو اور جزا مقدر ہو، یعنی ما یہ شے انشاء اللہ ہو کان، جو بھی اللہ نے چاہا وہ ہوا۔ پہلی ترکیب کی ما موصولہ ہے اور مرفوع المحل ہے، اس وجہ سے کہ یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، اور تقدیر کلام یہ ہوگی الامر ما شاء اللہ، یا ما شرطیہ ہے منصوب المحل ہے اور جزا محذوف ہے، یعنی ای شیء انشاء اللہ کان، یہ کان جزا ہے، جو بھی اللہ نے چاہا وہ ہوا۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم نے اس میں داخل ہونے اور اس کی طرف نظر کرنے کے وقت جو اللہ نے تجھے اس رزق دیا، کیوں نہیں کہا کہ الامر ما شاء اللہ، معاملہ وہی ہے جو اللہ نے چاہا، یہ اقرار کرتے ہوئے کہ یہ باغ وکل ما فیہ، انہا میں ہا پرت بے انہا وکل ما فیہ، کہ یہ باغ اور جو کچھ بھی اس میں ہے یہ اللہ کی مشیت ہی سے حاصل ہوا، وان امرھا بیدی، اور اس کا معاملہ اسی کی دست قدرت میں ہے، اگر چاہے تو اسے آباد چھوڑ دے، آباد رہنے دے، اور اگر چاہے تو ویران کر دے، انشاء خربھا۔ لا قوت الا باللہ، کوئی قوت نہیں مگر اللہ ہی سے، اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ ما قویت بہ علی امانتہ، قوی اقوا کا قوت پانا، کہ جس سے وہ تو اس کی آباد کاری پر اور اس کے معاملے کی تدبیر پر قادر ہوا، یہ اللہ ہی کی مدد اور اس کی تائید سے ہے۔ اب آگے اس نے کہا ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا فعسى ربی ان یؤتینا خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح سعیدا زلقا او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا۔ ان ترنی انا اقل منک مالا، تو ترنی کی اصل ہے ترنی، جیسا کہ یہ قرات متواترہ بھی ہے، جیسا کہ پہلے بیان کیا، ویسے یوتینی اس کی اصل یوتینی، یہ بھی پہلے مذکور ہوا کہ اگر تو مجھے مال میں اور اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھ رہا ہے تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور اس باغ پر
یعنی تیرے باغ پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے تو وہ چکنا چٹیل میدان ہو کر کے رہ جائے، اور اس بہ ماوا غورا، یا اس کا پانی زمین میں جاتا رہے تو ہرگز تو اسے تلاش بھی نہ کر سکے۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا دفعتاً ہلاک کر دے اور چٹیل میدان ہو جائے، یا تدریجاً ہلاک کر دے کہ اس کی آبادی پانی ہی کی وجہ سے ہے تو پانی ہی ختم ہو جائے، پانی ہی ختم ہو جائے گا تو سب سوکھ جائے گا، سوکھتے سوکھتے ویران ہو جائے گا اور سب ریزہ ریزہ ہو کر کے رہ جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دفعتاً اسے ہلاک کر دے، ہو سکتا ہے تدریجاً ہلاک کر دے۔ اب یہاں پہ بیان کیا ہے کہ ان ترنے انا اقلہ کے نسب کے ساتھ، تو جنہوں نے اقلہ کے نسب کے ساتھ پڑھا ہے تو ترنے میں کے بعد جو یا متکلم ہے ترنی، وہ مفعول اول ہے ترا کا، اقلہ اس کا مفعول ثانی ہے، اور انا بیچ میں صیغہ فصل ہے۔ تو جنہوں نے اقلہ کے نسب کے ساتھ پڑھا ہے تو انہوں نے انا کو فصل قرار دیا ہے، اور جنہوں نے رفع پڑھا ہے اقلو تو انا اقلو یا انا مبدا ہوگا، اقلو خبر مبدا خبر مل کے جملہ، یہ طرح کا مفعول ثانی ہوگا۔ اور جنہوں نے اس کو رفع پڑھا ہے وہ ہے امام کسائی، تو انہوں نے اس کو مبتدا ٹھہرایا ہے، یعنی انا کو مبدا قرار دیا ہے، اقلو اس کی خبر ہے، اور مبدا خبر مل کر کے جملہ یہ ترنی کا مفعول ثانی ہے۔ لیکن قرات کی کتابوں میں یہ امام کسائی کی قرات نہیں ہے اقلو، بلکہ یہ قرات شاذہ عیسیٰ ابن عمر کی، انہوں نے اقلو پڑھا ہے۔ اچھا، وفی قولی والدہ، اگر تو مجھے اپنے سے مال میں اور اولاد میں کم دیکھ رہا ہے، تو مال کے بعد اس نے اولاد کا ذکر کیا، تو اس میں تائید ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کی اس کے قول وعز و نفرہ میں اولاد کی نفر کی تفسیر اولاد سے کی ہے۔ اس سے پہلے آیا تھا انا اکثر من کا معلوم وعز و نفرہ، تو نفر کی ایک تفسیر یہ کیا کہ اس سے مراد انصار و حشم، مددگار و نوکر چاکر، دوسرے کی نفر سے مراد اولاد ذکور ہیں، اس لیے کہ وہ باپ کے ساتھ کوچ کرتے ہیں۔ تو اب یہاں مقابلے کے طور پر اس نے جواب دیا ہے، اور انا اقل من کا معلوم و ولدہ کہا ہے، تو اس سے معلوم ہے کہ نفر سے اس کی مراد اولاد ہی تھی، تو اس نے بھی جواب میں کہا کہ اگر تو مجھے دولت میں اور اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے، تو اس کے قول و ولدہ میں نصرت میں تائید ہے ان لوگوں کی جنہوں نے تفسیر نفر کی ہے اولاد سے، اس کے قول وعز و نفرہ میں۔ فعسى ربی اتنے خیرم جنت کا، کہ مجھے امید ہے کہ مجھے میرا رب تیرے باغ سے بہتر عطا فرمائے دنیا ہی میں یا عقبہ میں، اور اس کے اوپر حسبان سے مراد عذاب جس کا حساب ہو، ایک عذاب بھیج دے آسمان سے، فتصبح سعیدا زلقا، زلقا سمجھا سے پھسلنا، اور یہاں پھسلنے کی جگہ مراد ہے، تو مصدر سے اس کی تعبیر مبالغہ کے لیے، یعنی خود پھسلنا ہو، یعنی ہموار پھسلنے کی جگہ کر دے۔ ارضن بیضاء، سفید زمین، یزلق علیہا لملاستہا، جس پر پھسلا جائے اس کی چکنے ہونے کی وجہ سے۔ او یصبح ماء غورن، یہاں غورن بھی غائر کے معنی میں، غار ہے غور پانی کے زمین میں جانا، تو مصدر ہے اس میں فاعل کے معنی میں، یعنی یا اس کا پانی زمین میں جانے والا ہو جائے۔ فلن تستطیع له طلبا، تو ہرگز تو اسے طلب بھی نہ کر سکے، یعنی پانا تو دور کی بات ہے، تلاش کرنا بھی تم سے نہ ہو سکے، یعنی تو اس سے اس کی طلب بھی نہ ہو سکے، فضلا عن الوجود، اور پا جانا تو یہ درکنار۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تو مجھے اپنے سے محتاج دیکھ رہا ہے تو میں اللہ کی کارسازی سے یہ امید رکھتا ہوں، ان یقلب ما بی بک و ما بکا، قلب یقلب ضربہ سے پلٹنا، اور تقلید بہت زیادہ پلٹنا، ان یقلب ما بی بک و ما بکا من الفقر والغنا، تو میں اللہ کی کارسازی سے امید رکھتا ہوں کہ وہ محتاجی اور مالداری جو میرے اور تیرے ساتھ ہے اسے پلٹ دے، تو مجھے میرے ایمان کی وجہ سے تیرے باغ سے بہتر جنت باغ عطا فرمائے، تیرے باغ سے بہتر باغ عطا فرمائے۔ وَيَسْلُبَكَ لِكُفْرِكَ نِعْمَتَهُ وَيُخَرِّبَ بَسَاتِينَتَكَ، اور تیرے کفر کی وجہ سے اپنی نعمت چھین لے اور تیرے باغوں کو ویران کر دے۔ یہاں تک تو اس کی بات ختم ہو گئی،
اب اس کے بعد رب تعالیٰ کی طرف سے حکایت ہے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور اس کے مال و دولت کو ہلاک کر دیا گیا. اب احیطہ کا اصل معنی تو گھیر لیا گیا، تو اس کی اصل بیان کی ہے کہ بولا جاتا احاطہ بہ العدو، دشمن نے اس کو گھیر لیا، اور دشمن جب کسی کو گھیر لے تو اس کا لازم ہے ہلاک کرنا. تو احاطہ بہ العدو بولا جاتا ہے اور مراد لیا جاتا ہے اہلکہ العدو. پھر اس کے بعد العدو فاعل حذف کر کے خالی احیطہ بہ مجہول بولا جاتا ہے، اور اس کا معنی لیا جاتا ہے اولکا، ایسے ہی اتی علیہ. اتی علیہ کا معنی بھی ہوتا ہے اولکا، یہ لیا گیا عطا علیہ العدو سے. تو اعلیٰ عطا استعلاء کے لیے، تو جب اس کے اوپر مستعلی ہو کر کے سربلند ہو کر کے دشمن آئے گا تو زندہ نہیں چھوڑے گا، تو عطا علیہ العدو بولا جاتا ہے. مراد لیا جاتا ہے کہ دشمن نے اس کو ہلاک کر دیا. اور پھر اس کے بعد عدو حذف کر کے خالی اتی علیہ بولا جاتا ہے، اس کا معنی ہلاک کر دیا گیا. تو اس کو کہا ہے کہ احیطہ بثمرہ، یہ عبارت ہے اس کو ہلاک کرنے سے، اور اس کی اصل احاطہ بالعدو سے، اس لیے کہ دشمن جب اس کو گھیر لے گا تو اس کے اوپر مالک اور اس کے اوپر حاوی ہو جائے گا، مستولا علیہ، اس کے اوپر حکمراں ہو جائے گا. تو یہ مالک کو حکمراں ہوگا تو ہلاک کر دے گا. تو اصل ہے احاطہ کرنا، گھیرنا، پھر اس کا لازم ہے ہلاک کرنا، تو لازم معنی میں بولا جاتا ہے. پھر ہر اہلاک میں چاہے دشمن آئے کہ نہ کسی وجہ سے ہلاک ہو جائے تو وہاں یہ بولا گیا ہلاک کر دیا گیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو اپنے ہاتھوں کو پلٹنے لگا اس پر جو اس میں صرف کیا. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، یہ باغ اپنی ٹٹیوں پر گرا ہوا تھا. اور وہ کہہ رہا تھا یا لیتنی، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. اب یہ تقلیب کفین بولا جاتا ہے، ہاتھ الٹ پلٹ کرنے لگا، اور مراد لیا جاتا ہے پشیمان ہونا، پچھتانا. تو لازم معنی کنایہ میں مراد ہوتا ہے، چاہے حقیقتاً ہاتھ الٹ پلٹ کرنا نہ پایا جائے، تو مطلب یہ کہ پشیمان ہونے لگا. اور پشیمان یندموں کے معنی میں یہ آیا ہے، اس لحاظ سے اعلیٰ اس کا صلہ آ گیا، ورنہ حقیقی معنی کہ ہاتھوں کو پلٹنے لگا اس مال پر جو اس نے صرف کیا. تو جو مال اس نے صرف کیا وہ تو غائب ہو گیا، ختم ہو گیا. اب اس پر ہاتھوں کو پلٹنے کا کیا مطلب ہے؟ تو کیونکہ یہ قلب و کفہ معنی میں یندموں کے ہے، اور ندمہ علی فلاں علی قضا یہ بولا جاتا ہے، تو مراد یہ کہ جو صرف کیا تھا اس پر پشیمان ہونے لگا. اصلی معنی پہلے بیان کی یضرب احداہما الاخری ندما متحسرا، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارنے لگا ندامت اور حسرت کی وجہ سے. اور ہاتھوں کو پلٹنا یہ ندامت اور حسرت سے کنایا ہوا، اس لیے کہ نادم پشیمان اپنے ہاتھوں کو ظاہراً لبطن، پشت سے پیٹ کی طرف، پیٹ سے پشت کی طرف پلٹتا رہتا ہے، جیسا کہ اس سے یعنی پشیمانی سے کنایا کیا گیا عجز کف سے اور سقوط فلیت سے. عجز کف سے کنایا یہ قرآن میں آیا ہے، یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن کی ظالم اپنے ہاتھوں کو دانت سے کاٹتا ہوگا. تو جب کوئی پشیمانی مبتلا ہوتا ہے تو ہاتھوں کو دانت سے کاٹتا ہے، اور اردو میں بولتے ہیں دانت تلے انگلی دبائی. تو یہ بھی افسوس کے وقت ہوتا ہے. تو یہ عجز بولا جاتا ہے اور مراد لیا جاتا ہے افسوس کرنا. ایسی قرآن میں آیا ولما سقط فی ایدیہم، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے اور دیکھا کہ یہ بچڑی کی پرستش کرتے ہیں اس پر غضبناک ہوئے، تو وہاں ہے کہ وہ پشیمان ہوئے. پشیمان ہونے کی تعبیر لما سقط فی ایدیہم سے کی گئی ہے. تو یہاں جب ہاتھ کوئی کاٹے گا تو منہ جو ہے ہاتھ میں پڑے گا، تو ہاتھ کے اندر منہ کا سقوط ہوتا ہے، اس لیے سقوط فلیت کہا گیا اس کو. یہ سورہ اعراف میں آیا ہے. اور چونکہ یقلب و کفہ یندموں کے معنی میں ہے تو اعلیٰ کے ساتھ اس کا تعدیہ ہوا، گویا کہا گیا اصبح یندم علی ما انفق فیہا،
وہ پشیمان ہونے لگا اس پر جو اس نے صرف کیا تھا، یعنی اس کی آبادکاری میں صرف کیا تھا۔ وہی خاویہ، خوائے اخوی ضربت سے گرنا، منہدم ہونا، اور سمیہ سے بھی آتا ہے خالی ہونے کے معنی میں، اور یہ گرا ہوا تھا اپنے ٹٹیوں پر، انگور کی بیلوں کو ٹٹیوں پر کھڑا کیا جاتا ہے، تو پہلے یہ ٹٹیاں گر گئیں، کھمبے گر گئے، پھر اس کے اوپر انگور کی بیلیں گر گئیں، یعنی انک رومحل معرشہ، یعنی اس کی بیلیں جو ٹٹیوں پر رکھی گئی تھی، سخت تروشہ، اس کے کھمبے زمین پر گر گئے اور کھمبوں کے اوپر انگوروں کی بیلیں گر گئیں، اور وہ کہہ رہا تھا یا لیتنی لم اشرک ربی احدا، تو یا تو اصل میں ندا کے لیے آتا ہے، لیکن لیتا کے ساتھ جو مذکور ہوتا ہے محض افسوس اور ندامت کی اظہار کے لیے، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی بھی شریک نہ کیا ہوتا۔ تو اس نے اپنے بھائی کی نصیحت یاد کی اور یہ جان لیا کہ انہو اوتیا من جہت کفرہ، اوتیا یعنی اولے کا، کہ اپنے کفر اور سرکشی ہی کی وجہ سے ہلاک کیا گیا۔ تو اس وقت اس نے آرزو کی کہ لم یکن مشرکا، کاش وہ شرک کرنے والا نہ ہوتا، کہ اللہ اس کے باغ کو ہلاک نہ کرتا۔ یہ آرزو اس نے ایسے وقت کی جبکہ آرزو کرنا اس کے لیے سود مند نہیں ہے۔ یہ جزء یا تملوں سے بیان کیا ہے کہ احتمال یہ ہے کہ یہ شرک سے توبہ ہو اور ندامت ہو اس پر جو اس سے ہوا، اور ایمان میں داخلہ ہو، تو یہ ضعیف ہے، اس لیے کہ توبہ کے لیے صراحتاً توبہ ضروری ہے، شرک سے توبہ، اور صراحتاً اس سے توبہ نہیں پائے گی، علاوہ اس کے توبہ جب اتحاد سے ہو تو وہ معصیت ہے، اور اس بنا پر توبہ کرے تو وہ قابل قبول ہوتی ہے۔ اور یہاں جو اس نے کہا یا لیتنی، تو یہ تو اس جہت سے کہ اس کا باغ ویران ہو گیا، مال اس کا ہلاک ہو گیا، تو یہ حقیقتاً توبہ نہیں ہے۔ اور ندم جو کہا ہے تو یہ ندامت کبھی کبھی معصیت سے توبہ ہو جاتی ہے، وہ بھی جب ندامت اس لحاظ سے ہو کہ اس کو معصیت سمجھے، اس کے ساتھ ساتھ عزم ہو کہ پھر اس کا مرتکب نہیں ہوگا۔ تَقُلْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور اس کے پاس کوئی ایسا گروہ نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا اللہ کے سوا، اور نہیں وہ خود اپنی مدد کرنے والا تھا۔ یہاں تفسیر کی یقدرون علی نصرتی سے، اس لیے کہ جب ایسا بولا جاتا ہے کہ جیسے کہا جائے کہ مان اثر زیدن احد دون بکرین، بکر کے سوا کسی نے زید کی مدد نہیں کی، تو اسے سمجھا جاتا ہے کہ بکر نے اس کی مدد کی۔ تو یہاں سمجھا جائے گا کہ کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا اللہ کے سوا، ان اللہ نے اس کی مدد کی، حالانکہ کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ تو مراد کیا ہے کہ اس کی مدد پر کوئی قادر نہیں تھا سوائے اللہ کے۔ تو یہاں قدرت کا بیان ہے، اس لیے تفسیر، اور اس سے نہیں سمجھا جائے گا کہ کسی نے مدد کی۔ اور فئۃ کے معنی فرقہ، یہ فأوتو راسہ سے لیا گیا ہے بمعنی شققت، میں نے اس کے سر کو چاک کیا۔ اب اس کے بعد فأوتو میں آخر والا واو حذف کر دیا گیا اور تیز میں لگا دیا تو فئۃ ہوا۔ دوسرے کہا گیا کہ فا بمعنی رجاء سے لیا گیا ہے، تب یہ اجوب محفوظ اللام ہوگا، فا فی فہن، اسی سے فئۃ ہے تو بیچ والا حرف حذف کر دیا گیا ہے، آخر والا حمزہ باقی رہا ہے، تب فعلۃ کے وزن پر ہوگا۔ تو اس کے پاس کوئی ایسا گروہ نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا، یعنی اس کی مدد پہ قادر ہوتا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، یعنی وہی ایک اس کی نصرت پہ قادر ہے اور کوئی اس کی مدد پہ قادر نہیں ہے، مگر اس نے بھی اس کی مدد نہیں کی کسی حکمت کی وجہ سے۔ وما کان منتصرا، اور وہ خود اپنی مدد کرنے والا نہیں تھا، یعنی اپنی قوت سے اللہ کے انتقام سے بچنے والا نہیں تھا۔ اب ہے ہنالک الولایۃ للہ الحق وہ خیر ثوابا و خیر عقبا۔ ولایت و ولایت دو قرات آئی ہے، تو ولایت کو معنی نصرت اور تولی، نصرت اور دوستی، تو وہاں نصرت نہیں ہے مگر اللہ ہی کے لیے، اور ولایت
یا دوستی نہیں ہے مگر اللہ ہی کے لیے. ولایت کے معنی بادشاہت، کہ وہاں پر بادشاہت نہیں ہے مگر اللہ ہی کے لیے جو برحق ہے. وہ خیر ثوابا و خیر العقبیٰ، وہ بہتر ثواب والا اور بہتر انجام والا ہے. اور لم تکن میں لم تکن کی جگہ لم یکن، یکن یا کے ساتھ اور ولایت کسرے کے ساتھ، واو کے کسرے کے ساتھ امام حمزہ اور علی کسائی کی قرات ہے. اب یہ فتحے کے ساتھ ولایت نصرت اور تولی کے معنی میں مدد کرنا اور دوست رکھنا، اور ولایت کسرے کے ساتھ جس کے معنی سلطنت اور بادشاہت. اب ہنالک کا کیا مطلب ہے؟ تو ایک مطلب تو یہ کہ ایسے حال میں، ایسے مقام میں نصرت نہیں ہے مگر اللہ ہی کی، یا دوستی نہیں مگر اللہ ہی کی، یا بادشاہت نہیں مگر اللہ ہی کی. دوسرے کہ وہاں پر یعنی آخرت میں ولایت اور بادشاہت نہیں ہے مگر اللہ ہی کی. ایسی ولایت بمانا نصرت بھی اسی کے لیے، ویسی ولایت بمانا دوستی بھی اسی کے لیے ہے. اس کو کہا ہے کہ مطلب ہے کہ ہنالک فی ذالک المقام و تلک الحال، ایسے مقام میں اور ایسی حالت میں نصرت ایک اللہ ہی کے لیے، اس کا کوئی اور مالک نہیں اور کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے. یہ ارشاد ہوا تقریر لقولہ، اس کے ارشاد ولم تکن لہ فئۃ ینصرونہ من دون اللہ کی تقریر اور تائید کے طور پر. یعنی وہاں پر بادشاہ، یا مطلب یہ ہے کہ یہ تو نصرت کا معنی ہوا. دوسرا معنی سلطنت ولایت کی جب ہو تو ولایت کے لحاظ سے کہا کہ یہاں پر سلطنت اور بادشاہت نہیں مگر اللہ ہی کی جس پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا ہے. تولی کا معنی رہ گیا، اس کو کہا یا ایسی سخت حالت میں اللہ کو ہی دوست رکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر ایمان لاتا ہے ہر وہ جو مجبور اور بیچارہ ہے. یعنی اس کا کہنا یا لیتنی لمشرک ربی احدا، وہاں سے اس کا تعلق ہوا. ایسے وقت میں تو ہر ایک اللہ کی دوستی رکھتا ہے اور اس کو یاد کرتا ہے، تو وہاں سے اس کا تعلق ہوا. یعنی اس کا یا لیتنی لمشرک ربی احدن کہنا یا ایسا کلمہ ہے جس کی طرف وہ مجبور کیا گیا. الجئ الیہا فقالھا جزعا مما دہاہ من شؤمک بکفرہ. دہا کا معنی ناگہاں کسی مصیبت کا نازل ہونا، فتح سے، اسی سے داہیہ ہے بڑی مصیبت. تو یہ کہنا اس کا ایسا کلمہ تھا جس کی طرف وہ مجبور کر دیا گیا، تو اس سے بے صبر ہو کر کے کہا جو اس کے اوپر ناگہاں اس کے اوپر نازل ہوا، اس کے کفر کی نحوست کی وجہ سے. اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو یہ کہتا بھی نہیں. ایک اور تفسیر کی ہے، ولایت بمانا نصرت لے کر کے، کہ یہاں پر نصرت اللہ ہی کے لیے جس میں کہ وہ اپنے مومن دوستوں کی مدد فرماتا ہے کافروں کے خلاف اور ان کا انتقام لیتا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے نصرت کی، اس نے جو کچھ کیا کافر کے ساتھ جو کچھ کیا اس میں نصرت کی اس کے مومن بھائی کی، اور اس کی یہ بات کہ فاسا ربی ایوتنی خیرم جنتک ارسلہ علیہ عثمان من السماء کو سچ کر دکھایا. اور اس کی تائید کرتا یہ ارشاد وہ خیر ثواب و خیر العقبیٰ، جو بہتر ثواب اور بہتر انجام مارا ہے اپنے دوستوں کے لیے. یا ہنالکہ کے معنی ہنالکہ اشارہ آخرت کی طرف، یعنی اس دار آخرت میں ولایت بمعنی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. جیسے ارشاد لمن الملک اليوم، ایسی ولایت واو کے فتح کے ساتھ نصرت، یہ تولی کے معنی یہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے. ہنالک الولایت للہ الحق اور للہ الحق دو قراتیں ہیں. تو الحق و رفع کے ساتھ یہ ابو عمرو بصری کی قرات ہے، و علی اور علی کسائی کی. تو الحق یہ الولایتوں کی صفت بنے گا، یعنی سچی ولایت نصرت یا ولایت بادشاہی اللہ ہی کے لیے. یا یہ ہے کہ یہ مدعا محذوف کی خبر ہو، یعنی ہے الحق کو، یعنی ولایت کی طرف ضمیر راجع ہو کہ ولایت حق ہے، یا ہو الحق کو یعنی وہ رب حق ہے. اور باقی لوگ قرات الحق کے جر کے ساتھ ہے، اور جر کے ساتھ ہوگا تو یہ اس میں جلالت کی صفت بنے گا. عقبہ میں قرات عقبہ قاف کے سکون کے ساتھ امام عاصم اور حمزہ کی قرات ہے. عقوبہ دونوں کے ضمے کے ساتھ باقی لوگوں کی قرات ہے. اور شاذ میں عقبہ برزن فولا، اور سب بمانہ انجام ہے.